دنیا فٹ بال پر بادشاہت کی جنگ فیفا ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل فرانس نے جیت لیا۔ فرانس نے مراکش کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ فرانس فیفا فٹ بال 2022 کے فائنل میں پہنچ گیا۔ فرانس کی جانب سے تھیوڈر اور رینڈل کولو نے ایک گول کر کے ٹیم کو برتری دلوائی۔ فرانس میگا ایونٹ کا فائنل میچ ارجنٹائن سے 18 دسمبر کو کھیلے گا۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے سر سے خطرہ ٹل گیا۔ نون لیگ نے ریکارڈک معاملے پر اتحادی جماعتوں کو راضی کر لیا۔ جے یو آئی فے، بی این پی مینگل اور پی کے میپ کا مشترکہ اجلاس۔ نون لیگ کی نمائندگی اور وفاقی وزیر اعظم نذیر طارق ایاز صادق نے کی۔ اتحادی وفاقی حکومت سے غیر ملکی سرمایہ کاری بل میں ترامیم کا مطالبہ منوانے میں کامیاب۔ ترمیمی بل جمعے کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر اجلاس۔ شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو واضح اہداف دیے۔ بولے آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام پورا کریں گے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے ایکسپورٹس کی بھرپور مدد ہوگی۔ گردشی قرض میں کمی کی ترجیح۔ بجلی کی پیداوار میں اضافہ کریں گے۔ توانائی کی بچت کے لیے عمومی رویوں میں بہتری کے لیے مہم شروع کی جائے۔ تاجک صدر علی رحمان کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے شاندار استقبال کیا۔ تاجک صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ تاجک صدر اور وزیر اعظم کے درمیان 1 on 1 ملاقات۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کیے گئے۔ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط کا فروغ چاہتا ہے۔ کاسا 1000 منصوبے کی جلد تکمیل کے خواہش مند ہیں۔ تاجکستان اہم وسطی ایشیائی ملک مختلف شعبوں میں مزید فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان تاجک بہن بھائیوں کا دوسرا گھر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ تاجک صدر نے کہا پاکستان اور تاجکستان یکجان 2 قالب ہیں، تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ The Security Council, the Economic and Social Council, the Human Rights Council, the International Court of Justice, and the Secretary General and Secretariat of the United Nations. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں سلامتی کونسل کے زیر اہتمام پائیدار عالمی امن و سیکیورٹی کے عنوان پر مباحثے میں شرکت۔ بولے کوپ 27 میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام بڑی پیش رفت ہے۔ عالمی سطح پر قیام امن کے ساتھ سماجی و معاشی ترقی کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں انصاف کے لیے اقوام متحدہ پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مزید ملکوں کو ویٹو پاور دینے سے عالمی سطح پر خلیج بڑھے گا۔ I can tell you that security of whether it's our diplomats, or other personnel in foreign missions here, or people, civilians also, because I think میں اس پہ یہ بالکل کہنا چاہوں گی، بہت ایک عام تاثر ہے کہ جی سویلینز ہو گئے شہید تو اٹس اوکے. آف کورس اٹس ناٹ اوکے. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کل عدم تنظیم کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کیس میں بھی پاکستان نے ثبوت پیش کیے۔ سمجھوتا ایکسپریس واقعہ بڑا ثبوت ہے۔ بھارت پاکستان میں امن نہیں چاہتا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا روانی گھر کی نیوز کانفرنس۔ If the rupee is allowed to slide and move according to the market mechanism,
So the exports will go sky high. I wish it would have gone, and I would have been happy as Pakistani, but it only increased in the first 3 years 800 million. It is the tough 400 billion that the state has given subsidized loans, and the industry matched 500 billion. With that, actually you have now increased in the export. मईशत को सियासत से अलग करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा टैक्सों की वसूली हमेशा बड़ा मसला है, पॉलिसियों के तसलसल में मुश्किलात का सामना रहा, बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट में इजाफा किया, हमारे पास भी टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मईशत को यरगमाल बना लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान से सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मुलाकात। सदर ममलिकत ने इसहाक डार से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। मोनिस इलाही भी मिले। इमरान खान ने मोनिस इलाही को PTI क़यादत के फैसले पर एतमाद में लिया। चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है। NRO 2 दे के NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। हमारी माइशत बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। इस माइशत तबाही की तरफ जा इसलिए रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। PTI इमरान खान कहते हैं असम्बलियां दिसंबर में तहलील होंगी। तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक लाहौर में होगा। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। नून लीग को NRO 2 उन्होंने दिया। सब ड्राई क्लीन हो रहे हैं, किसी से मदद नहीं मांग रहे। मईशत तबाह हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे नाअहल करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि ये जो चेहरा इस निज़ाम का हमारे कौम के सामने आ जाए और ये पूरा एक ये जो फिल्म है, ये लाइव शो एक तरह से चल रहा है पूरी कौम के सामने एक ने, और ये समझते हैं कि क्या इससे इनकी मकबूलियत बढ़ी है। लोग नफरत आज मजीद कर रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनको मुसल्लत कैसे किया गया और क्यों अभी तक इलेक्शन नहीं कराए जा रहे और इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए अभी तक ज़बरदस्ती बेसाखियों के साथ इनको मुसल्लत किया जा रहा है। हमारी मईशत आज तबाह हो चुकी है। 1100-1200 अरब के इन्होंने अपने केस माफ करा लिए, महंगे तरीन कर्जे लिए जा रहे हैं इस वक्त और कौम को मकरूज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं इलेक्शन का नाम लूं तो इनकी टांगें कांप जाती हैं। आज तक जवाब नहीं मिला कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आए। सुप्रीम कोर्ट में खत्म होने वाले केसेस को चैलेंज करेंगे। इक्तदार में आकर इनके NRO 2 को उड़ा कर रख देंगे। करप्ट लोगों को बचाने के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ओपन एंड शट केस है, यानी कि जिसमें कोई लंबी चौड़ी गवाही एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये है कि ये 16 अरब रुपया जो इनके नौकरों के अकाउंट में आया है और फिर वहाँ से इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी नज़र आ रहा है। तो बता दें कि जी ये हमें फ़लाँ साहब ने या कोई बेनिफैक्टर या इसमें तो वो कतरी ख़त भी नहीं है। ये बिल्कुल सीधा सीधा लूट मार का निज़ाम है और यकीनन हमारा एहतसाब के निज़ाम की भी कमज़ोरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं इम्पोर्टेड सरकार के आने से मुल्क तबाह हो रहा है। सलमान शहबाज के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले। करप्शन की बात करते शर्म आनी चाहिए। इनको लूटमार का हिसाब देना होगा, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। सलमान शहबाज ने जो ज़बान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला पंजाब और मोनिस इलाही से असद कैसर की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा वफाकी हुकूमत से ना मईशत संभली और ना बची कुची सियासी साख। रियासत बचाने का नारा लगाने वाले अनासिर बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा की कुर्सी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। पंजाब के फंड रोक कर आवाम दुश्मनी की गई। वफाक के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे।
عوام کے آگے آپ ایکسپوز ہو چکے ہو. آپ کو یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے جس مرضی دور دراز کسی جزیرے کے اندر آپ فارم ہاؤس خرید لو, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بیچ کے آپ جہاں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کو لنڈن میں وہاں تک آوازیں چور چور کی نہیں آئیں گی, تو لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے. لوٹی ہوئی دولت آپ کو ہم کہیں بھی ہنڈانا اور سکھ کے ساتھ انجوائے کرنا نصیب نہیں ہونے دیں گے. ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ فروخت کر کے جہاں جائیں قوم چھپنے نہیں دے گی. یہ لوگ عوام میں نکلیں گے تو لگ پتہ جائے گا, لوٹی دولت سکھ سے نہیں کھانے دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں 2013 میں نواز شریف نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا آغاز کیا. مقصد نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی تھا. 2018 میں ملک پر پروپیگنڈا اگر وہ مسلط ہوا, انہوں نے ہمارے شروع کیے گئے منصوبوں پر تختیاں بدلیں. نوجوانوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. 5 کروڑ سے زائد نوجوانوں کو پروجیکٹس کے ذریعے روزگار ملے گا. صدر مملکت نے فواد اسد اللہ خان کی بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو بعد از ریٹائرمنٹ ملازمت کی منظوری دے دی. ملازمت 1 سال کے لیے کانٹریکٹ کی بنیاد پر 19 دسمبر 2022 سے دی گئی ہے. دوبارہ ملازمت سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن 14 کے تحت وزیر اعظم کے مشورے پر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بنگل بزدار ویلیج میں سیلاب متاثرین سے ملاقات, تباہ ہونے والے مکانات کا معائنہ کیا. متاثرین کے استقبال پر مراد علی شاہ بولے, آپ خود مشکل میں ہیں, استقبالی والی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ کم ہے, متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے. صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ کی متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے آمد. افضال تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کی تقریب میں شرکت. شرجیل میمن نے کہا UAE کی حکومت کی مدد سے سندھ میں فلاحی کام کر رہے ہیں. ناصر حسین شاہ بولے, موذی مرض تیزی سے پھیل رہا ہے, مفت علاج کی سہولیات کی فراہمی ضروری ہے. UAE کے قونصل جنرل نے کہا, پاکستان ہمارا دوسرا گھر, خدمت جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور مونس الہی سے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی ملاقات. پنجاب کے اسکولوں میں 25,000 اساتذہ کی خالی اسامیوں پر بھرتی کا اعلان. چودھری پرویز الہی نے کہا, اسکولوں اور مدرسوں میں جسمانی سزا دینے پر پابندی کا قانون لائیں گے. پرائمری کی سطح پر پنجابی تعلیم کے لیے اساتذہ بھرتی کریں گے. طالبات کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کا آغاز کر رہے ہیں. ملالہ یوسفزئی کی چودھری پرویز الہی کے اقدامات کی تعریف. پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا. پنجاب بھر میں 24 دسمبر سے موسم سرما کی چھٹیوں کا آغاز ہوگا. 2 جنوری 2023 کو پنجاب بھر کے اسکولوں میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے موسم سرما کی چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا.